بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاعجابی کا سبق نمبر 219 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو اللہم الا ان یقال سے لے کر حرف الربیع من القصیدۃ تک پڑھیں گے۔ اللہم الا ان یقال، اللہم مگر یہ کہ کہا جاتا، المراد بہ کہ مصنف کے قول سے مراد یہ ہے انہ ضعیف فی الاستدلال بہ کہ یہ استدلال میں کمزور ہیں، اس کے ساتھ استدلال کرنا کمزور ہیں۔ اذ لا نص فیہ علی الجر، اس لیے کہ اس میں کوئی نص نہیں ہے جر پر۔ الواہب عبدہا میں کوئی نص نہیں ہے جر پر۔ فإنہ یحتمل نصب حملا علی المحل، کیونکہ یہ نصب کا بھی احتمال رکھتا ہے محمول کرتے ہوئے محل پر، او علی انہ مفعول معہ، یا بنا پر اس کے منصوب ہے، احتمال رکھتا ہے نصب کا کہ یہ مفعول معہ ہو، او لانہ یا اس وجہ سے نصب کا احتمال رکھتا ہے قد یتحمل فی المعطوف ما لا یتحمل فی المعطوف علیہ، کہ کبھی کبھار برداشت کیا جاتا ہے معطوف میں اس چیز کو لا یتحمل فی المعطوف علیہ جو برداشت نہیں کیا جاتا معطوف علیہ میں۔ کما فی رب شاۃ وسخلتھا، جس طرح کہ رب شاۃ وسخلتھا میں حیث جاز ھذا الترکیب، کیونکہ یہ ترکیب جو ہیں جائز ہیں، ولم یجوز اور یہ ترکیب جائز نہیں ہے رب سخلتھا بادخال رب علی سخلتھا، رب کے داخل کرنے کے ساتھ سخلتھا پر، بدون العطف عطف کے ساتھ، والبیت بتمامہ اور مکمل بیت جو ہے مکمل شعر یہ ہیں۔ الواہب المئۃ الہجان وعبدها عوزا یزجى خلفها اطفالها، الواہب المئۃ الہجان کہ میرا ممدوح وہ شخص ہے جو ہبہ کرتا ہے 100 سفید اونٹنیوں کو، وعبدها مع اس کے غلام کو، عوزا اس حال میں کہ انہوں نے اب بھی بچہ جنا ہے، یزجی خلفہا اطفالہا ہانکتا ہے غلام اس کے پیچھے اس کے بچوں کو۔ ای ممدوحہ الواہب المئۃ الہجان، کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا ممدوح یعنی میں جس کی تعریف کر رہا ہوں وہ شخص ہے جو ہبہ کرنے والا ہے 100 سفید اونٹنیوں کو۔ الہجان کا مطلب بتلا رہے ہیں کہ البیز من نوک ہے، یعنی سفید اونٹنیوں میں سے 100 سفید اونٹنیاں۔ بیز جو ہے یہ ابیض کی جمع ہے۔ یستوی فیہ الجمع والواحد، ہیجان جو ہیں ہیجان میں واحد اور جمع برابر ہیں۔ والہجان صفت للمئۃ، اور ہیجان جو ہے یہ صفت ہیں مئہ کے لیے، او بدل عنہا یا اس سے بدل ہیں، او من قبیل ثلاثۃ الاسواب یا الثلاثۃ الاسواب کے قبیل سے ہیں، کما ہوا مذہب الکوفیین جس طرح کے کوفیین کا مذہب ہے۔ وعبدہا ای راعیہا، عبدہا سے مراد چرواہا ہیں، تشبیہا لہ اس کو تشبیہ دی ہے بالعبد غلام کے ساتھ، لقیامہ بحق خدمتہا اس کی خدمت میں قائم رہنے کی وجہ سے۔ او عبدہا حقیقتاً یا اس سے مراد حقیقی غلام ہیں، بے اضافت ہی اس کی اضافت جو ہے لادنا ملابست، ادنا ملابست کی وجہ سے ہیں۔ عوزن بالذال المعجمت، عوزن جو ہیں یہ نقطے والے زال کے ساتھ ہیں۔ جمع آعزن، آعزن کی جمع ہے۔ حدیثات النتائج، نوزائیدہ یعنی نوزائیدہ بچے، حال من المئۃ یہ المئۃ سے حال ہے، یزجی بالزاء المعجمۃ والجیم، یزجی جو ہے یہ زا اور جیم کے نقطے کے ساتھ ہے، علی صیغۃ المعلوم المذکر
بنابر معلوم مذکر کے صیغے پر۔ اس کا معنی ہے ایسوق یعنی ہانکتا ہے، وفاعلہ ضمیر راجع الی العبد، اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہیں جو کہ لوٹ رہی ہے عبد کی طرف۔ وَأَطْفَالَهَا منصوب علی المفعولیت، اور اطفالها جو ہیں منصوب ہے بنابر مفعولیت کے، او علی صیغۃ المجہول المؤنث، یا یزجی کے بجائے تزجا ہے، مجہول کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے، تزجا مضارع مجہول مؤنث کا صیغہ ہے۔ وَأَطْفَالُهَا مرفوع، یہ مرفوع ہیں علی انہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، بنابر اس کے کہ یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہیں۔ وحقیقت الامر، حقیقی بات جو ہیں کہ یہ یزجی ہیں یا تزجا ہیں، لا ینکشف، یہ نہیں کھولتا، منکشف نہیں ہوتا، الا بعد معرفت حرکت حرف الروی من القصیدۃ، مگر قصیدے کے اشعار میں سے آخری حرف کے حرکت کے جاننے کے بعد۔ اللہم الا ان یقال المراد به انه ضعیف فی الاستدلال به، اللہم جو ہے وہ شارح نے اللہ سے مدد کرنے کے لیے ذکر کیا ہے۔ آپ نے مقبل میں پڑھا ہے کہ امام فرہ نے الضارب زیدین کے جواز پر عائشہ کے قول سے استدلال کیا، اس کی تقریر گزر چکی ہے۔ مصنف نے اپنے قول وضعف سے امام فرہ کے استدلال کا جواب دیا، اور اس پر شارح نے کہا ولا یخفی انہ فیہ سے لے کر آخر تک۔ علامہ جامی نے مصنف کے جواب پر اعتراض کیا کہ اس میں مصادرۃ علی المطلوب کا شائبہ ہے، لہذا مصنف کا جواب درست نہیں ہے۔ اب خود علامہ جامی جو ہیں جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہم الا ان یقال سے۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ مصنف کا جو قول ہے وضعف، اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ عائشہ کا قول ضعیف ہے جس سے مصادرۃ علی المطلوب کا شائبہ پیدا ہوتا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ عائشہ کے قول سے فرہ کا استدلال ضعیف ہے، کیونکہ اس پر کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے کہ عبدہا جو ہے وہ مجرور ہیں، اور الواحد کی اضافت اس کی طرف ہو رہی ہے۔ اس میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ عبدہا پر نصب ہو اور اس کا عطف جو ہے وہ المئت پر اس کے محل کے اعتبار سے ہوں، کیونکہ المئت محل کے اعتبار سے الواحد کا مفعول ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ وعبدہا کا واو جو ہے وہ مع کے معنی میں ہو، اور عبدہا جو ہے وہ مفعول معہ ہو، اس وجہ سے منصوب ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبدہا مجرور ہوں اور الواحد کا مضاف الیہ ہوں، لیکن اس پر الضارب زیدین کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ الواحد کے مضاف الیہ المئت پر عبدہا کا عطف ہیں، بذات خود الواحد اس کی طرف مضاف نہیں، اور معطوف میں بہت ایسے امور جائز ہوتے ہیں جو معطوف علیہ میں جائز نہیں ہوتے، جیسے رب شاۃ وثقلتھا، یہ ترکیب تو جائز ہیں، لیکن رب وثقلتھا یہ ترکیب جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی کہ ربا کا مدخول نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا، اس لیے ربا وثقلتھا ناجائز ہے، کیونکہ ثقلتھا اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے، اور رب شاۃ وثقلتھا اس وجہ سے جائز ہے کہ ربا کا مدخول نکرہ ہے، اس نکرہ پر ثقلتھا کا عطف ہے، تو معلوم ہوا کہ عطف کے بعد معطوف میں ایسا امر جائز ہے جو معطوف علیہ میں ناجائز ہے۔ اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جاتا المراد به کے مصنف کے قول سے، یعنی وضعف جو اس کا قول ہے اس سے مراد ہے انہ ضعیف فی الاستدلال به، کہ اس سے استدلال کرنا جو ہے وہ کمزور ہے، اذ لا نص فیہ علی الجر، اس لیے کہ جر پر کوئی صریح دلیل نہیں ہے، فإنہ یحتمل النصب حملا علی المحل، کیونکہ یہ نصب کا احتمال بھی رکھتا ہے محمول کرتے ہوئے محل پر، او علی انہ مفعول معہ،
یا نصب کا احتمال رکھتا ہے اس بنا پر کہ یہ مفعول معہو ہے، او لأنه قد يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف علیہ، یا اس وجہ سے یہ حمل نصب کا احتمال رکھتا ہے کہ برداشت کیا جاتا ہے کبھی کبھار معطوف میں اس چیز کو لا یتحمل فی المعطوف علیہ کہ جس کو برداشت نہیں کیا جاتا معطوف علیہ میں، کما فی رب شاۃ و سخلتها، جس طرح کہ رب شاۃ و سخلتها میں حیث جاز ھذا الترکیب، اس لیے کہ یہ ترکیب جائز ہے، ولم یجز رب سخلتها، اور یہ ترکیب جائز نہیں ہے بادخال رب علی سخلتها، رب کے داخل ہونے کی وجہ سے سخلتها پر، بدون العطف عطف کے بغیر، والبیت بتمامہ، اور مکمل بیت جو ہیں وہ اگلے سلائیڈ میں آ رہا ہے، مکمل شعر جو ہیں وہ اگلے سلائیڈ میں آ رہا ہے۔ الواہب المئۃ الہجان وعبدها عوزا یزج خلفها اطفالها، کہ میرا ممدوح وہ شخص ہے جو ہبہ کرنے والا ہے 100 سفید اونٹیوں کو سمیت اس کے غلام کے، اس حال میں کہ انہوں نے ابھی نئے بچے جنے ہیں، یزجی خلفها اطفالها، وہ غلام ہانکتا ہے اس کے پیچھے اس کے بچوں کو، ای ممدوح الواہب المئۃ الہجان، کہ شاعر کا ممدوح وہ شخص ہیں جو ہبہ کرنے والا ہے 100 سفید اونٹیوں کو، ای البیز من النوک، یعنی اونٹیوں میں سے سفید اونٹیوں کو، البیز جو ہیں یہ ابیض کی جمع ہے، نوک کہتے ہیں اونٹیوں کو، یستوی فیہ الجمع والواحد، الہجان کا جو لفظ ہے اس میں جمع اور واحد جو ہے وہ برابر ہیں، والہجان صفت للمئۃ، اور الہجان جو ہے یہ للمئۃ کے لیے صفت ہیں یا اس سے بدل ہیں، اور المئہ جو ہے وہ مبدل منہ ہیں، او من قبیل ثلاثۃ الاسواب، یہ الثلاثۃ الاسواب کے قبیل سے ہیں، یعنی اس میں عدد اپنے معدود کی طرف مضاف ہیں، کما ہوا مذہب الکوفین، جس طرح کہ کوفین کا مذہب ہے، وعبدها ای راعیها، عبدها سے مراد چرواہا ہیں، تشبیہا لہ، چرواہے کو تشبیہ دی ہے بالعبد غلام کے ساتھ، لقیامہ بحق خدمتها، اس کی خدمت میں قائم رہنے کی وجہ سے، کہ جس طرح غلام آقا کی خدمت میں ہر وقت قائم رہتا ہے تو یہ بھی یہ اونٹیوں کی خدمت میں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ او عبدها حقیقتاً، یا اس سے مراد حقیقی غلام ہے، باضافتہ لادنی ملابست، ادنا ملابست کی وجہ سے اس کی اضافت کی گئی ہیں المئۃ کی طرف، اور ادنا ملابست یہ ہے کہ مولا نے غلام کو مویشیوں کی خدمت کے لیے ہی خریدا ہے تو گویا کہ ان مویشی کا غلام ہوا۔ عوزاً بذال المعجمۃ، یہ نقطے کے ذال کے ساتھ ہیں، جمع عائزن، یہ عائزن کی جمع ہے۔ حدیثات النتائج، نوزائیدہ بچے، حال من المئۃ، یہ حال ہے، عوزن جو ہے جو شعر میں واقع ہے، عوزن یہ حال واقع ہو رہا ہے المئۃ سے، اس حال میں کہ انہوں نے ابھی بچے جنے ہیں، یزجی بزاء المعجمۃ والجیم، زا اور جیم کے ساتھ ہیں، علی صیغۃ المعلوم المذکر، معلوم مذکر کی صیغے کی بنا پر ہیں، اور اس کا معنی ہے یسوکو، کہ ہانکتے ہیں، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر بنے گا جو لوٹ رہی ہے عبد کی طرف، وفاعلہ ضمیر راجع الی العبد، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ غلام ہانکتا ہے اس کے پیچھے اس کے بچوں کو، واطفالھا منصوب علی المفعولیت، اور اطفالھا جو ہیں یہ منصوب ہوگا بنا بر مفعولیت کے، یعنی اطفالھا منصوب ہیں یا بنا بر مفعولیت کے، او علی صیغۃ المجہول المؤنث، یا یزجی کے بجائے تزجا مجہول مؤنث کی صیغے کے بنا پر ہیں، اور اس کا پھر نائب فاعل جو ہے وہ اطفالھا ہے، مرفوع، اطفالھا مرفوع ہیں، علی انہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، بنا پر اس کے کہ یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہیں، تو اگر یہ یزجی ہو تو اس کا مطلب بنے گا کہ وہ غلام ہانکتا ہے اس کے پیچھے اس کے بچوں کو، اور اگر یہ تزجا ہو تو اس کا مطلب بنے گا کہ ہانکے جاتے ہیں اس کے پیچھے اس کے بچوں کو۔
وحقیقت الامر لا ينکشف الا بعد معرفت حرکت حرف الرویہ من القصیدت۔ یہاں سے علامہ جامی یہ کہہ رہے ہیں کہ یزجی ہیں یا تزجہ ہیں، حقیقی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہے۔ حقیقی طور پر بات یہ تب معلوم ہوگی کہ جب حرف روی کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ تو حرف روی کیسے کہتے ہیں؟ حرف روی کہتے ہیں قصیدے کے اشعار کے آخری حرف کی حرکت کو۔ اگر قصیدے کے جو آخری قصیدے میں جو اشعار ہیں ان کے آخری حرف پر نصب ہیں فعل ہی سے، یعنی باقی الفاظ پر نصب ہیں، تو اطفالہا پر بھی نصب پڑیں گے، اور اگر وہاں پر مرفوع ہیں تو اطفالہا کو بھی مرفوع پڑیں گے، منصوب نہیں پڑیں گے۔ تو اشعار کو دیکھا جائے گا کہ اشعار کے آخر کے جو کلمات ہیں وہ کیسے ہیں۔ وحقیقت الامر لا ينکشف، اور حقیقت الامر جو ہیں وہ منکشف نہیں ہوتا الا بعد معرفت حرکت حرف رویہ من القصیدت، مگر قصیدے کے اشعار کے آخری حرف کی حرکت کے جاننے کے بعد، کہ قصیدے کے اشعار میں جو آخری حرف کی حرکت ہیں ان کو اگر معلوم کیا جائے، ان کی حقیقت معلوم ہو جائے، تو اطفالہا یا اطفالہا اس کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی۔ آج ہم نے پڑھا ہے اللہم الا ان یقال سے لے کر حرف الرویہ من القصیدۃ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔